بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ بخشش خدا سے اپنی کرانے کی رات ہے، سویا ہوا نصیب جگانے کی رات ہے۔ شعبان کی 15ویں شب برات، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کے گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات کو قرآن حکیم میں لیلۃ المبارکہ اور احادیث مبارکہ میں لیلۃ النصف من شعبان کا نام دیا گیا ہے۔ اس رات کو برات نجات سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایا رحمت اور خاص فضل و کرم سے لاتعداد گناہگاروں کو دوزخ کے عذاب سے چھٹکارا اور نجات عطا فرماتا ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب فرزندان اسلام اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ شب برات کے موقع پر نوافل مساجد میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بابرکت رات میں رحمت الہی اپنے پورے عروج پر ہوتی ہے اور اپنے گناہ گار بندوں کی بخشش و مغفرت کے لیے قرار ہوتی ہے۔ اس رات میں قیام کرنا، کثرت سے تلاوت قرآن، ذکر، عبادت اور دعا کرنا مستحب ہے۔ شب برات کے اجتماعات میں مساجد میں خصوصی نوافل کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کے حضور گناہوں سے توبہ، بخشش و مغفرت، ایمان و سلامتی، رزق کی کشادگی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ فرزندان اسلام نفلی روزہ بھی رکھیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارسلان دورانی، سٹی 41 فیصل آباد۔ دوسری جانب فیڈرل بورڈ آف ریونیو نان فائلرز کے خلاف ان ایکشن، انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہ کرانے والے افراد ریڈار پر آ گئے۔ ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ ہونے اور پھر 2023 میں انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہ کروانے والے 25,000 افراد کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ نان فائلرز کو گوشوارے جمع کرانے اور ٹیکس ادائیگیاں کرنے کی مہلت دے دی گئی۔ FBI حکام کے مطابق انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہ کروانے پر قانونی کارروائی ہوگی۔ نان فائلر افراد نے مختلف ود ہولڈنگ ٹیکسز میں ریلیف حاصل کیا۔ قانون کے مطابق NTN ہولڈرز کا گوشوارے جمع کرانا لازم ہے۔ یہاں آگاہ کریں فیسکو حکام کی غفلت، شیخ پورہ اور نروالا روڈ پر جگہ جگہ بجلی کے خستہ حال پولز، بوسیدہ پولز کی تبدیلی شہریوں کے لیے خواب بن کر رہ گئے۔ کسی بڑے ناخوشگوار واقعے نہ ہونے کا خدشہ۔ شہر بھر میں خستہ حال پولز کی تبدیلی خواب بن گئی۔ شیخپورہ روڈ اور نڈولا روڈ پر جگہ جگہ خستہ حال پولز، فیسکو حکام نے چپ سادھ لی۔ ناکارہ بجلی کے پول سے کسی بھی وقت ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے۔ شہری فیسکو حکام پر برس پڑے۔ کہا ریجن بھر میں خستہ حال پولز فیسکو کی نااہلی کا ثبوت ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ خستہ حال پولز کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتے ہیں۔ بجلی کی بوسیدہ پولز کی وجہ سے کئی حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ سر یہ کھمبے ہیں پرانے، زنگ لگ چکا، کسی وقت بھی گر سکتے ہیں، حادثہ ہو سکتا ہے۔ بارش ہوتی ہے، پچھلی مرتبہ بھی یہ بارش ہوئی تو وہ ایک لڑکا سے کرنٹ لگنے تھے۔ ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا بارش آتی ہے، بجلی کا کوئی سسٹم وغیرہ نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ اور یہ ہے کہ اکثر کھمبے ٹیڑھے ہیں، ہوا چلتی ہے، درخت وغیرہ الٹ جاتے ہیں، مطلب گر جاتے ہیں، اور کھمبے بھی گر سکتے ہیں، کسی کا جانی نقصان ہو سکتا ہے، مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ شہریوں نے فیسکو حکام سے بوسیدہ بجلی کے پولز تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین عرفان ملک کے ساتھ اویس علی، سٹی 41 فیصل آباد۔ ملک کی معاشی حالات اور بڑھتے بیرونی قرضے ریلیف کے آڑے آنے لگے۔ تاجروں نے ریلیف کی امید رکھنا دن میں چاند تلاش کرنے کے مترادف قرار دے دیا۔ تاجروں کی نئی حکومت سے کیا امیدیں وابستہ ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گزشتہ 7 ماہ میں بیرونی قرضوں میں خاطر خواہ اضافہ، حکومت نے ماضی کے ریکارڈ توڑ دیے۔ فیصل آباد کے صنعت کاروں نے نئی حکومت کے لیے IMF کی شرائط بجلی گیس سستی کرنا سب سے بڑا چیلنج قرار دے دیا۔ گیس کی قیمت پچھلے 16 ماہ میں انہوں نے 800% تک انکریز کر دی ہے، تو اس کو واپس کیسے لے کر آنا ہے؟ جس کا 400 روپے گیس کا بل آتا تھا، اس کا 10-10 ہزار بل آ رہا ہے، اس کی انکم اس سے بھی کم ہو گئی ہے۔ جب آپ انڈسٹری پہ توجہ نہیں دیں گے، انڈسٹری بند ہو جائے گی۔ ہماری انڈسٹری تو بند ہے، یہ ہمارا پیک کا سیزن ہے، پیک کے سیزن میں آپ کی انڈسٹری بند ہے۔ میاں طارق کہتے ہیں سیاسی جماعتوں نے انتخابی مہم میں جو وعدے کیے وہ پورے کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اگر اس حکومت نے بھی IMF کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تو رہی صحیح معیشت تباہ ہو جائے گی۔ جو انہوں نے نعرے لگائے ہوئے ہیں نا، آپ نے الیکشن کمپین کے دوران کہ وہ 300 یونٹ بجلی فری دیں گی، اس کا ذرا بتا دیتے ہیں کہ وہ 300 یونٹ جو ہے کس ماہ سے، کیا وہ 1 مارچ سے شروع ہو جائیں گے؟ کہ ان کو 1-2 دن میں ان کا اوتھ شروع ہو جانا ہے، تو 1 مارچ سے وہ 300 یونٹ فری ہو جائیں گے۔ مجھے تو آپ کے پاس ہے کچھ نہیں، جو بھی آپ نے فگر بتائی ہے کہ 6.3 بلین انہوں نے وہ جو قرضہ لیا ہے، تو قرض لے کر آپ کی اکانومی چاہ رہی ہے، آپ ریلیف کہاں سے دیں گے؟ صنعت کاروں نے نئی حکومت سے ڈوبتے صنعتی سیکٹر کو بچانے کے لیے فوری ریلیف فراہمی کے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ شیراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔
آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز مالکان کا یکم جنوری 2024 سے واسا کے بل اضافہ شدہ ریٹ کے ساتھ ادا کرنے کا فیصلہ۔ گزشتہ سال کے واجبات مذاکرات تک ادا نہیں کیے جائیں گے۔ فیصل آباد میں آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز مالکان کے جنرل ہاؤس کا اجلاس، سابق چیئرمین ایپٹیپما رضوان اشرف، چودھری حبیب گجر، رکن پنجاب اسمبلی بشارت ڈھوگر، معروف صنعتکار باؤ امجد اور چودھری مزمل سمیت دیگر ممبران کی شرکت۔ شرکا نے واسا کے ساتھ ٹیرف کے تنازع پر تبادلہ خیال کیا۔ ایپٹیپما قائدین کا کہنا تھا واسا نے گزشتہ برس ٹیرف میں 5 گنا اضافہ کر دیا۔ واسا کے ٹیرف کے خلاف ملز مالکان نے اسٹے آرڈر حاصل کر رکھا ہے۔ گزشتہ سال کے واجبات مذاکرات ہونے تک ادا نہیں کیے جائیں گے، تاہم 1 جنوری 2024 سے واسا کے بل اضافہ شدہ ریٹس کے ساتھ ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جیسا کہ یہ ایک میٹنگ ہمارے رضوان بھائی فارمر چیئرمین ایم ڈی واسا سے لے کے آئے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ایک ایشو تھا، وہ آج ہم نے بیٹھ کے ایک ایجنڈے پہ متفق ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سیکنڈ میٹنگ میں ان سے جو بھی ریلیف ملا لے کے اپنی انڈسٹری کو ریکویسٹ کریں گے کہ مل جل کے اس کام کو چلانا پڑے گا کیونکہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہماری چونکہ ڈیٹ بھی آ رہی ہے 27 فیبروری اس اسٹے آرڈر کی، تو ہم چاہ رہے تھے کہ اسے ایمیکیبلی سارٹ آؤٹ کر لیا جائے اور اسٹے کو جو ہے ہم وڈرا کر لیں۔ تو اس میں ہماری طرف سے یہ تھا کہ آپ جو انکریز ہے اسے تھوڑا سا ریشنل کر لیں، کیونکہ یہ 500% انکریز جو ہے ایک دم سے ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اجلاس میں ممبران نے نئی حکومت کے قیام کے بعد گزشتہ سال کے واجبات پر مذاکرات کے حوالے سے مشاورت کی۔ کیمرامین محمد عثمان کے ہمراہ عمیر عصمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد کے سستے بازار مہنگائی بازار میں تبدیل، رمضان المبارک کی آمد مگر مہنگائی کی رفتار میں کمی نہ آ سکی۔ ریلیف پیکج کا اعلان ہوا، نہ ہی ماڈل بازار لگائے جانے کی خبر۔ شہریوں کا مہنگائی کے سدباب کے لیے عملی اقدامات کا مطالبہ۔ فیصل آباد کے سستے بازار بھی سستے نہ رہے، سبزی اور فروٹ کی قیمتیں پہنچ سے باہر ہو گئیں، عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ آدھی تنخواہ اور ڈبل خرچے سے سفید پوش طبقے کا برم بھی ٹوٹ گیا ہے۔ ماہ سیام سر پر ہے، فیصل آباد شہر میں ابھی تک کسی ماڈل بازار کا اعلان ہوا ہے، نہ ہی کسی سبسڈی پیکج کی خوشخبری سامنے آئی۔ شہری کہتے ہیں حکومت رمضان سے پہلے ریلیف فراہمی کے اقدامات کرے۔ ہم تو چاہتے ہیں مہنگائی کم ہونی چاہیے تاکہ ہم چیزیں اچھے سے ویئر کر سکے، لے سکے۔ مہنگائی ہم بھی ابھی آ رہے تھے تو ہم نے کافی چیزوں کے ریٹ پوچھے، کافی ریٹ ہیں، ہر چیز کے ریٹ زیادہ بتائے جا رہے ہیں۔ خریدار مہنگائی کے ہاتھوں سخت پریشان ہیں، کہتے ہیں پھل تو غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں۔ کیلے 250 روپے درجن، سیب 350 روپے فی کلو، جبکہ کنو 350 روپے فی درجن ہیں۔ بالکل سستی کوئی چیز نہیں ہے یہ۔ کیلے جڑے نے وہ 200 روپے 250 روپے 300 روپے ویچ رہے ہیں۔ اگے تسی آپ ہی حساب لا لو مہنگائی کنی سر دے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جب بھی سیاسی ضرورت ہو تو سستے بازاروں کا ڈرامہ کھڑا کیا جاتا ہے، اور پھر حالات سیاست دانوں کے قابو میں ہوں تو سستے بازار اور عوام کی فکر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ شہراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ شاہ جیونا کے علاقے مکین سنگین مسائل میں مبتلا ہے۔ رتا خورد میں کا مین لنک روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ بارشی پانی جمع ہونے سے سڑکوں پر گڑے پڑ گئے، ٹریفک کی روانی بھی متاثر، راہگیر کا پیدل چلنا دشوار ہو گیا۔ شاہ جیونا کا علاقہ رتا خورد شہریوں کے لیے مسائلستان بن گیا۔ مین لنک روڈ کئی عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گڑوں کی وجہ سے حادثات کا معمول بن گیا۔ بارش کی وجہ سے پانی گڑوں میں جمع ہو جاتا ہے، گاڑیوں اور راہگیروں کا چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ٹوٹا ہوا روڈ بمشکل 1 کلومیٹر بنتا ہے۔ لوڈ ٹریکٹر ٹرالی کو اڈا تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ پیچھے سے آنے والی ایمرجنسی گاڑی کو راستہ نہیں ملتا۔ کوئی اربوں روپے کو پروجیکٹ نہیں ہے، سڑک کو فوری تعمیر کیا جائے۔ تقریباً 8 سے 10 سال سے شہر عرصہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ علاقے کے لوگوں کو کافی مسائل ہیں اس کی وجہ سے، گراج ناس کا بھی لے جانا مشکل ہے، اور خاص طور پہ جب کسی بڑی ٹرالی وغیرہ کے پیچھے کوئی گاڑی مریض کی ہوتی ہے تو ان کو پریشانی ہوتی ہے، آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم ان کو اڈے تک پہنچنے میں لگ جاتا ہے۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت ٹوٹے ہوئے روڈ کا نوٹس لے کر فوری مرمت کرائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شہزاد اسلام، سٹی 41 شاہ جیونا۔ اور ناظرین، احمد پور سیال میں بھی شب برات کی مناسبت سے مختلف عمارتوں پر چراغاں کیا گیا۔ فرزندان اسلام مساجد میں نوافل اور عبادات کرنے میں مصروف ہیں۔ جامع مسجد سراج منیر احمد پور سیال میں مولانا عبدالخالق بھٹا نے شب برات کی فضیلت پر روشنی ڈالی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس حوالے سے تنویر حسین سے۔ تنویر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شب برات ایمان افروز اور رحمت افشاں رات ہے۔ احمد پور سیال میں بھی جو فرزندان توحید ہے وہ مختلف مساجد میں
नवाफिल अदा कर रहे हैं और मुख्तलिफ इबादत बजा ला रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामे मस्जिद सिराज मुनीर अहमदपुर सियाल में और मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद आमिर भुट्टा साहब। आइए उनसे इस रात की अहमियत और फजीलत के हवाले से पूछते हैं। सर बताइएगा कि आज शब बारात इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है, तो इस रात में क्या कोई ख़ास नवाफिल अदा किए जाते हैं या कोई भी इबादत जो है वो बजा लाई जा सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। जी भाई, बिल्कुल इस रात के अंदर जो है वो एक खसूसी इस रात के हवाले से जो है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात भी मौजूद हैं, कुरान मजीद के अंदर आयात भी मौजूद है कि जिसके अंदर इस रात की बहुत काफ़ी जो है वो फजीलत बयान की गई है। तो इस हवाले से एक रिवायत के अंदर ये आता है कि हमारी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि 15 शबान जो है वो इसकी रात को, तो मैं सोई हुई थी, तो जब आधी रात के वक्त जो है वो निश्शब के अंदर मेरी आँख खुली तो मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है वो अपने बिस्तर के ऊपर मौजूद न पाया। तो जब मैं बाहर निकली उनके पीछे पीछे तो वो कब्रिस्तान के अंदर जो है वो मौजूद थे और तमाम जो है वो कब्रिस्तान उसके अंदर जो है उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे थे। तो इस हवाले से ये भी है कि इस शाम को जो है वो कब्रिस्तान के अंदर भी जाना चाहिए, अपने लिए, अपने जो लवाहिकीन हैं और पूरी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश के लिए दुआ करनी चाहिए। इसके अलावा एक और रिवायत के अंदर ये आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस रात के अंदर अल्लाह ताला जो है वो गरूब आफ्ताब के वक़्त ही नीचे जो है वो आसमान दुनिया पे तशरीफ़ ले आते हैं और फिर उसके बाद वो मनादी करते हैं कि है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसकी बख्शिश करूं। और एक रिवायत के अंदर ये भी आता है कि सहाबा कराम के दौर में उस वक़्त का एक बनु कल्ब कबीला बहुत बड़ा कबीला होता था और उनकी बकरियों के रेवड़ उनके बारे में आता है कि उनके सबसे ज़्यादा कसरत के अंदर उनकी तादाद होती थी। तो उस हवाले से जो है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस रात के अंदर जो है वो अल्लाह ताला उस बनु कल्ब की जो भेड़ें हैं और बकरियां हैं और उनके ऊपर जो, चूँकि उन बकरियों और भेड़ों की तादाद भी लाखों की तादाद में होती है और फिर के उनके ऊपर जो बाल होते हैं तो उनकी ज़ाहिर है कि कितनी तादाद होगी, तो उससे भी ज़्यादा आदमियों की अल्लाह ताला जो है वो बख्शिश फरमाते हैं। तो इसलिए ये रात जो है इंतहाई अहम रात है, फजीलत वाली रात है। हम सब मुसलमानों को चाहिए कि इस रात के अंदर अल्लाह के हजूर खड़े होकर अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें, क्योंकि इस रात अल्लाह ताला जो है वो खसूसी बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। और जैसा कि इस का नाम जो है शब बारात, तो बारात का मतलब भी यही है कि अल्लाह ताला इस रात के अंदर इंसान को गुनाहों से बरी कर देते हैं। तो जो सदके दिल के साथ नदामत इख्तियार करते हुए अल्लाह के हजूर जो है वो अल्लाह से बख्शिश तलब करता है तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करते हुए उसको बरातुम मिनन नार, उसकी आग से, जहन्नम से, इससे भी बख्शिश जो है वो उसकी कर देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तनवीर हुसैन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहें और देखते रहें सी रिपोर्टिंग।